پاکستانی زیر انتظام کشمیر یعنی آزاد جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں چند روز قبل نئی قانون سازی کے لیے ایک مسودہ پیش کیا گیا۔ ڈیفیمیشن ایکٹ 2021 کے نام سے یہ مسودہ حکومتی اراکین کی جانب سے آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی نے تاحال اس مسودے پر ووٹنگ اور بحث نہیں کروائی۔ اس مسودے کے اسمبلی میں پیش ہونے کے بعد مختلف صحافتی تنظیموں کی جانب سے احتجاج سامنے آیا۔ ریاستی دارالحکومت مظفر آباد میں مختلف صحافیوں کا کہنا تھا کہ یہ قانون سازی صرف صحافیوں کی آواز کو دبانے کے لیے کی جا رہی ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں حد تک کہ عزت کے حوالے سے پہلے سے قانون سازی موجود ہے۔ اس نئی قانون سازی کے مطابق اگر کوئی بھی شخص جو آزاد جموں کشمیر کا باسی ہے، آزاد جموں کشمیر کا رہائشی ہے، وہ کسی بھی دوسرے شخص کے بارے میں کوئی ایسا مواد شیئر کرتا ہے جس سے کسی دوسرے شخص کی عزت نفس مجروح ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہو، الیکٹرانک میڈیا پر ہو یا پرنٹ میڈیا پر ہو، اگر وہ اس طرح کا مواد شیئر کرتا ہے جس سے کسی دوسرے کی عزت نفس مجروح ہو، یا کسی پر وہ الزام عائد کرتا ہے جس کو وہ عدالت میں سچ ثابت نہ کر سکے، یا کوئی ایسی خبر دیتا ہے جس کا سورس عدالت میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا، اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس جرم کے مرتکب افراد کو 3 سال تک سزا اور 50,000 سے زائد جرمانہ کیا جائے گا۔ اس قانونی مسودے میں یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ اگر آپ کے بارے میں کوئی چیز پچھلے 10 سال، 15 سال یا کسی بھی وقت میں سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا پر نشر کی گئی ہے یا اس کے بارے میں کوئی تشہیر کی گئی ہے، اس کو اگر متعلقہ شخص جس نے یہ تشہیر کی ہے اگر وہ ثابت نہیں کرتا، اس کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے گی۔ یہ ایک مشکل معاملہ ہے کہ 10 سال پرانی، 15 سال پرانی چیزیں یا 5 سال پرانی چیزیں بھی اس کو ثابت کرنا یا پرانی چیزیں اٹھا کر اس کی ایک نئے سرے سے تحقیق کرنا، اس کے سورس ڈسکلوز کرنا شاید کہ یہ ممکن نظر نہیں آتا، لیکن یہ قانون سازی جو کی جا رہی ہے، نیا جو مسودہ پیش کیا گیا، اس میں یہ چیز بھی شامل ہے، اور اس میں یہ شامل ہے کہ 14 دن کے اندر متعلقہ شخص جس کی عزت نفس مجروح ہوئی ہے یا جس کو لگتا ہے کہ وہ متاثر ہوا ہے، وہ 14 روز کے اندر قانونی نوٹس بھیجے گا متعلقہ فریق کو، اور متعلقہ فریق اس پر اگر عدالت میں جو الزام لگایا گیا ہے یا جو خبر نشر کی گئی ہے اس کا سورس ڈسکلوز نہیں کرتا یا اس کے حوالے سے عدالت کو مطمئن نہیں کرتا، تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ یہ اس کی سزا 5 سال قید اور 3 لاکھ سے زائد جرمانہ ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ آزاد جموں کشمیر میں RTI کا قانون موجود نہیں ہے، رائٹ ٹو انفارمیشن کا کوئی قانون موجود نہیں ہے۔ صحافتی تنظیمیں اس حوالے سے بھی سراپا احتجاج نظر آتی ہیں کہ آزاد جموں کشمیر میں RTI کا قانون نہ ہونے کی وجہ سے صحافیوں کو مختلف سرکاری محکمہ جات سے انفارمیشن لینے کا کوئی پراپر سورس ان کے پاس نہیں ہوتا، ان کے جتنے بھی سورس ہوتے ہیں وہ ان کے ذاتی ہوتے ہیں۔ اگر اس طرح کا قانون بنایا جاتا ہے تو ان کے جو سورس ہیں وہ آئندہ ان کو کوئی خبر نہیں دیں گے، یا ان کا جو سورس ہے وہ اس سے ڈائریکٹ متاثر ہوگا، اس کی جاب بھی خطرے میں جا سکتی ہے اگر کوئی سرکاری ملازم ہے، یا ان کا اگر کوئی پرائیویٹ بھی ان کا سورس ہے، تو ظاہر ہے اگر اس کو عدالت میں بلایا جائے گا تو وہ اپنی جو خبر ہے اس کے حوالے سے وہ بھی وہاں پر جواب دہ ہوگا، جس پر صحافتی تنظیموں کا کہنا ہے کہ آزاد جموں کشمیر میں ایک RTI کا قانون بھی نہیں ہے، اور یہ نئی قانون سازی جو ڈیفیمیشن ایکٹ 2021 کے نام سے کی جا رہی ہے، اس کے بعد آزاد کشمیر میں جو آزادی رائے ہے اس کو مکمل طور پر قدغن لگاتی جائے گی۔ آزاد کشمیر میں آزادی رائے جو اس کو مکمل طور پر بند کرنے کے یہ مترادف ہے۔ یاد رہے پاکستانی حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے گزشتہ دور میں پیکا کے نام سے ایک قانون پاس کیا تھا۔ اس وقت میں چیئرمین PTI عمران خان نے اس قانون کے حوالے سے مختلف وضاحتیں دی تھی، لیکن بعد میں جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو اسی قانون کے تحت، پیکا کے قانون کے تحت ہی PTI کے مختلف جو ورکرز تھے، جو کارکنان تھے، ان کو اسی قانون کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کو سزائیں دی گئی۔ شاید کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ بالکل ایسے ہی آزاد جموں کشمیر میں بھی ہو رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ صحافتی جو تنظیمیں ہیں ان کے چیک اینڈ بیلنس کے لیے آزاد کشمیر میں کون سا طریقہ کار موجود ہے، تو آزاد جموں کشمیر میں اس وقت پریس فاؤنڈیشن موجود ہے جو آزاد جموں کشمیر کے صحافیوں کا چیک اینڈ بیلنس کر رہی ہے، جس کے چیئرمین ایک ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے غالباً ایک جسٹس ہوتے ہیں۔ وہ اس سارے معاملے کو جو آزاد جموں کشمیر میں صحافت ہے، جو صحافتی تنظیمیں ہیں، پریس کلبز ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، PID کو دیکھتے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر میں یہ جو مسودہ پیش کیا گیا ہے نئی قانون سازی کے لیے، اگر یہ پاس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آزاد جموں کشمیر کے صحافیوں کا کہنا ہے کہ صرف ہمارے پاس
PID کی خبریں جو حکومتی محکمہ اطلاعات ہمیں دے گا صرف وہی خبریں ہوں گی ہمارے پاس، اور یا پھر جو سیاسی جو کارکنان ہیں جو سیاستدان ہیں ان کے بیان ہوں گے. اس کے علاوہ کوئی ایسی خبر ہم نہیں دے سکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی خفیہ خبریں یا جتنی بھی کرپشن اور جتنے بھی اس طرح کے گھناؤنے کیسز ہیں ان کی جتنی بھی خبریں لائی جاتی ہیں تو وہ ان کے جو سورس ہیں ان سے لائی جاتی ہیں، اور وہ جو سورس ہے اگر اس کو ڈسکلوز کیا جائے گا عدالت میں تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ سورس دوسری دفعہ اس طرح کی خبر نہیں دے گا. پاکستان میں اس طرح کی قانون سازی عمران خان کی حکومت کے گلے پڑی تھی، اور آزاد جموں کشمیر میں بھی یہ وہی لوگ قانون سازی کروا رہے ہیں جنہوں نے پاکستان میں قانون سازی کروائی تھی. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ آزاد جموں کشمیر میں گزشتہ کچھ سالوں سے 5-7 سال سے کوئی بھی بڑی تحریک، کوئی بھی آزاد جموں کشمیر میں بڑی تبدیلی کرنا ممکن نہیں ہے. اس کوئی بھی بڑی تبدیلی کی جاتی ہے اس حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک وبال اٹھ جاتا ہے. سوشل میڈیا کی جو پاور ہے اس کے بعد نئی کوئی قانون سازی ہے، کوئی آزاد کشمیر کے سٹیٹس کے حوالے سے کوئی بات ہے یا کچھ بھی ہے، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو شاید یہ پاکستانی سیاست کا وتیرہ رہا ہے کہ جو کچھ اس طرح کے سیاستدان اور کچھ اس طرح کے سیاسی جماعت ہیں جو بہت زیادہ معروف نہیں ہوتی، ان کو حکومت میں لا کر ان سے اپنی مرضی کی قانون سازی کروائی جاتی ہے، اور بعد میں پھر جو عام لوگ ہیں وہ اس قانون سازی میں متاثر ہوتے ہیں. اس وقت آزاد جموں کشمیر کی جو حکومت ہے وہ بھی اسی طرح کی ہے. اس میں 4-5 جماعتوں کی یہ حکومت ہے، اور یہ اس میں جو آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم ہیں شاید کہ وہ بھی اس جو ان کی کرسی ہے اس کے اہل نہیں ہے. لیکن بس کچھ ان کو بھی کہیں ان پہ بھی کرم نوازی ہے کچھ حلقوں کی، جس کی وجہ سے وہ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم اس وقت ہے.